اگر لڑکی کی پھپھی فوت ہو جائے تو وہ اپنے پھپھا سے نکاح کر سکتی ہے اور اس لڑکی کی چھوٹی بہن اس ہی پھپھا کے بیٹے سے نکاح کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ پھپھا تو غیر محرم ہوتا ہے. جو غیر محرم ہے، ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ پھپھی کو اور بھانجی بتیجی کو ایک عقد میں جمع کرے یا دو بہنوں کو ایک عقد میں جمع کرے. بیک وقت دو اس طرح کے رشتوں کو ایک مرد جمع نہیں کر سکتا. اور اس کا آسان سا فارمولہ ہے، جن دو رشتوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی وہ ایک مرد کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے. مثلا کیا بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو ایک کو آپ نے بھائی تصور کر لیا نا، تو اس طرح اس دو بہنوں کی شادی ایک مرد سے بیک وقت نہیں ہو سکتی. سمجھ آ گئی بات؟ یہ فارمولہ ہے کہ ان تمام دو عورتوں کی شادی ایک مرد کے ساتھ بیک وقت نہیں ہو سکتی جن میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو اس کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی. اچھا، کسی بندے کی اپنی پھوپھی سے شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو اس کی بہن جو ہے نا اس شخص کی، اس کی بھی تو وہ پھوپھی ہے. یہ پھوپھی اور یہ لڑکی یہ کسی ایک مرد کے عقد میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. ہاں اگر پھوپھی مر جائے پھر ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی؟ کتنا آسان فارمولہ ہے کہ وہ تمام دو عورتیں جو جن میں سے ایک کو مرد کے تصور کر لیا جائے اور ان کی آپس میں نہ ہو سکتی ہو، ان دو عورتوں کو بیک وقت کسی اور مرد کے عقد میں جمع کرنا حرام ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں 23 24 25 میں محرمات ابدیہ آئے ہیں، ان میں بھی موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی ڈیٹیلز اس کی موجود ہے. کر سکتے ہیں جی. سمپل از دیٹ. جس یعنی لڑکے کے ماں باپ مختلف ہیں دوسری لڑکی سے تو ان کے آپس میں شادی ہو سکتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی ایک شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، وہ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، اس عورت کے پہلے خاوند سے کوئی اولاد ہوتی ہے اور اس اولاد کا رشتہ یہ شخص اپنی پہلی بیوی کی اولاد سے کر سکتا ہے. باپ بھی ڈیفرنٹ ہے دونوں کے، ماں بھی ڈیفرنٹ ہے. اب وہ قانونی طور پہ بعد میں باپ بن گیا نا، ادروائز وہ اس طریقے سے حقیقی باپ تو نہیں ہے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں، لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14 15 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے 14 15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں تھے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے. صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے، مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا، ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے اچانک ہی اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. ٹھیک ہے، تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ 7 رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے. ایجوکیٹ کریں بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی، کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں، اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں یعنی اسکول میں جب جائیں، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بعض سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے، لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں، کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے، غسل فرض ہوتا ہے، یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا. اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں، زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز، یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ، اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا، اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں، فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب
وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا، تو وہ بچی پھر پورے پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کرے. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے، پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے، وہ بکریاں پالتے تھے، بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار، وہ 18 20 سال کی عمر میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں، پتہ ہی کو نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی، تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں، تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا، ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا، تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو، جس میں وضو، غسل، تیمم، استنجا، یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں. کتابوں میں بھی عجیب قصے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے، تاکہ وہ بچے بیچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہوں. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی، یہ جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا، ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا. تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے، 26 مئی 1992. تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا، ہم نماز پڑھتے، اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، وضو، غسل، یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچ جائے. باقی تو انہوں نے سیکھ ہی جانا، لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر، پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے، اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں، اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. لیکن میں وہ والی نہیں کہہ رہا ایجوکیشن، یہ سمجھیے گا. ظاہر جب ایک داڑھی پگڑی والا نماز پڑھنے والا بندہ جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ سپیکرز میں سے ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی کٹ پیسٹ نہ کرے. یعنی میں ایک معاملات اس طریقے سے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہوگا جی. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں، لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14 15 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہیں. ہمارے 14 15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں تھے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے. صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے، مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا، ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو، یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے اچانک ہی اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں، تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. ٹھیک ہے، تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ 7 رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے. ایجوکیٹ کرے بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی. کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں، اور ان کے پیڈز، ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں، یعنی اسکول میں جب جائیں، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بعض سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے، لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں
تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی, ٹھیک ہے, میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں, کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے, غسل فرض ہوتا ہے, یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا, اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں, زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز, یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ, اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا, اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں, آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی, تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ, کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے وہ ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی, تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا, آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے, آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے, پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ پہلے ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے, وہ بکریاں پالتے تھے, بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار, وہ 18 20 سال کی عمر میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی, تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں, اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا, ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں, تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا, ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا, تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو, جس میں وضو, غسل, تیمم, استنجا, یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں, کتابوں میں بھی عجیب قصے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے, تاکہ وہ بچے بےچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہوں. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی, یہ جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا, ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا, تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے, 26 مئی 1992. تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا, ہم نماز پڑھتے, اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, وضو, غسل, یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچ جائیں. باقی تو انہوں نے سیکھ ہی جانا, لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر, پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے, ٹھیک ہے. اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں, اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. لیکن میں وہ والی نہیں کہہ رہا ایجوکیشن, یہ سمجھیے گا, ظاہر جب ایک داڑھی پگڑی والا نماز پڑھنے والا بندہ جو پوری دنیا میں ایک لیڈنگ سپیکرز میں سے ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے, وہ یہ بات کر رہا ہے, تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کوئی کٹ پیسٹ نہ کرے. یعنی میں ایک معاملات اس طریقے سے سامنے رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہوگا جی. انہوں نے ایک دفعہ ٹویٹر کے اوپر بھی آج سے 2 سال پہلے ٹرینڈ چلایا تھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو حضرت طلحہ زبیر کے اوپر تلوار اٹھا لیتا, حضرت معاویہ کے اوپر تلوار اٹھا لیتا. یار میں نے یہ بات کی تھی, میں نے تو بات کچھ اور کی تھی. جو تمہارا بھی عقیدہ ہے اس عقیدے کے اوپر تو مجھے ٹانٹ نہ کرو. میں نے یہ کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے حق میں ہم ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھا لیتے اگر اس زمانے میں ہوتے. ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ تو ایک پیورلی علمی گفتگو ہو رہی تھی. کیا یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین پر تلوار نہ اٹھاتے؟ منکرین زکات کوئی کافر تو نہیں تھے نا. حضرت عمر تو انہیں کافر نہیں سمجھتے تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں.
صرف زکات کے معاملے میں انہوں نے ایک ڈیویشن کی ہے نا، لیکن حضرت بکر نے کہا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا، اور پھر ان میں سے اکثر لوگ تائب بھی ہو گئے. پیورلی علمی ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ان کے مخالفین کے خلاف، اور خلفائے راشدین کا ساتھ دینا ہے. اور ظاہر ہے اس میں جب جنگ ہوگی تو آپ تلوار بھی اٹھائیں گے. اس میں کون سی گستاخی والا معاملہ ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخی کر رہے تھے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا کر؟ اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟ تم نے ہی ہمیں بتایا تھا، جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی الاسلام کہہ رہے ہیں جب اختلاف ہونا تو خلفائے راشدین کا ساتھ دینا. تم نبی سے ٹکر لے رہے ہو. خلفائے راشدین کون ہے؟ وہ بھی ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. حضرت سفینہ جو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اور پھر انہوں نے فرمایا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور 6 میں بھی 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 5-6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، تو علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. امام ابو داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ خلیفہ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں نہیں قصاص عثمان تھا، قصاص عثمان تھا تو خلیفہ تو مانتے نا. تو حضرت سفینہ نے فرمایا بنو زرقا، بنو امیہ کے بارے میں کہ یہ وہ بدبودار چیز ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. کس کی؟ بنو امیہ کی حکومت. اور مسند احمد میں تو حدیث ہے خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، یعنی اپنے مخالفین کو وہ کاٹے گی. یہ کہتے نہیں یہ تو یزید اور اس کے بعد کے دور کی بات ہے. اب تو خیر یزید سے اس لیے دستبردار ہوئے ہیں کہ ان کو مامو بچاؤ مہم کے اوپر کام کرنا پڑ گیا، ورنہ یزید سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. ہم بھی دستبردار ہو گئے ہیں یزید سے. ہم کہتے ہیں پیچھے ٹرو، یزید والا معاملہ چھوڑ دو، وہ چھوٹی چیز ہے. نبی الاسلام نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور یہی حدیث مسند ابی داؤد الطیالسی میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس میں پھر وہ آگے سے تابعی پوچھتا ہے کہ اگر خلفائے راشدین یہ 4 ہیں، خلافت 30 سال ہے، تو حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں. یہ مسند ابی داؤد طیالسی میں اسی سند پہ حدیث آگے یہ الفاظ ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یعنی یزید کو پہلا بادشاہ نہیں کہا انہوں نے، حضرت معاویہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صحابیت اپنی جگہ. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے اوپر تلوار اٹھاتے، ذاتی دشمنی نہیں. خلیفہ راشد کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا جی یہ تو صحابہ کرام پہ، اور صحابہ کرام کی تو یار 3 بندیاں نو صحابہ کرام بناتا جے. 3 بندوں کا مسئلہ ہے. حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے تو توبہ کر لی اپنے اس عمل سے. حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا. مسئلہ تو 3 بندوں کا ہے، حضرت معاویہ کا، عمر بن عاص کا، مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے، لیکن ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے. پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی وہ منکرین زکات، مسلمہ کذاب کے ماننے والے، مرتد، سیدھا مرتد لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی خارجی. خارجی تو زمانے میں ہے ہی نہیں تھے، بلوائی، ہاں بلوائی کہہ سکتے ہیں. اور ان میں کئی صحابہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عدیس اور باقی صحابہ. پولیٹیکل اختلاف تھا. بلوائی یعنی کہ آپ پروٹیسٹ کرنے والے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا آپس کا اختلاف تھا. واہ، نالی حدیث بھول گئے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب بھی بولو نا. چوتھے خلیفہ کے مخالفین، خارجی، ناسبی، یہ الفاظ استعمال کرو نا. خارجی تو کر لیں گے، باقی طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو صحابہ تھے. بھائی جنگ جمل والوں نے تو معافی مانگ لی. مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے. حضرت طلحہ کا بیٹا حضرت علی کو ملنے آیا تو اس کی دلجوئی کے لیے مولا علی نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے، نفرت آ گئی ہے، وہ نکال دے گا. یہ میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو میل آ گئی ہے وہ صاف کر دے گا، اور ہم جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آمنے سامنے جبھی انسان بیٹھ سکتا ہے جب دل میں کوئی کدورت باقی نہ رہے. لیکن ماموں کو معاف نہیں کیا مولا علی نے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب نے بھول پان میں حضرت معاویہ کا نام ویسے ہی بیچ میں ٹھوک دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ اور میرے بارے میں یہ بات ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کی ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. نہ ڈاکٹر صاحب تو پتہ ہی نہیں، تسی دیوبندیاں دے ٹائے چڑھے رہے ہو پوری زندگی. ماموں کے بارے میں تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر. انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے. دیکھو ذرا، ایسا لفظ کہ بچ جائیں فتوے سے، یعنی تو ان کو سنبھال لے. یہ جب یہودیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہو اللہم علیک بالیہود، تو یہ کہتے ہو کہ اے اللہ یہودیوں کو سنبھال لے. سیم الفاظ ہے اللہم علیک بمعاویہ. سنبھال سے مراد اگر کرنا بھی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے لپیٹا مار، تباہ و برباد کر، یہ وہ والا سنبھالنا ہے. لو سامو، میں بھی استعمال کرتا ہوں نا، یہ لو میری دلیل سنبھالو. قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ صفین میں آئے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا. اچھا، اتنی روایت بیان کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب ہم ہی لے کے بیٹھے ہوئے مولا علی تو معاف کر دیا. نہ، آگے پڑھ، آگے لکھا ہے قیامت کے دن یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور. ماموں کو مرتے دم تک مولا علی نے معاف نہیں کیا، اس لیے چونکہ یہ معاملہ قیامت تک پوسٹ پون ہے، لہذا ہمارے ہاں بھی ماموں کے لیے معافی والی گنجائش کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن کا معاملہ اللہ کے سپرد. دنیا میں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چلے، ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں. جہاں تلوار اٹھائی وہاں ہماری تلوار آج بھی اٹھی ہوئی ہے زبان کی شکل میں. اس زمانے میں ہوتے تو تلوار اٹھاتے، اور یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی. یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پہ ایک بہت بڑے حنفی اسکالر آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے. 340 ہجری میں وہ فوت ہوئے، امام ابو محمد حارثی المتوفى 340 ہجری. انہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں نقل کیا، اور یہ بریلوی دیوبندی چھاپ رہے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی. اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ نہیں پتا. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام اور حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتے ہیں، اسی لیے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں. اب امام حنیفہ کو کسی نے مات نہیں دی کہ حضرت آپ تو بعد میں آئے ہیں، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ شیعان علی میں سے تھے، انہیں پتا تھا اہل بیت کا کیا مقام ہے، ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے واٹس ایپ کے اوپر یہ چیز مفتی عبد الواحد قریشی سے پوچھی، وہ پھر واٹس ایپ لیک بھی ہو چکی ہے الحمدللہ. تو اسے اتنا غصہ آیا وہ گالیاں نکالنا شروع ہو گیا. ہمارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ کتابیں آپ چھاپ رہے ہو تو فتویٰ دو نا ان مولویوں کے اوپر جو اس کی حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں، اگر یہ غلط بات ہے تو. انجینئر صاحب کے اوپر تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے، صرف مجھے ورنیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے میں نے تو علمی دلائل کے اندر مقابلہ کرنا ہے اور بالکل کسی کو کوئی کلین چیٹ نہیں دینی. جو زیادتی کرے گا وہ جواب لے گا اور نقد لے گا، ادھار نہیں ہے. ہاں، میں نے آخرت کے دن کے لیے نہیں رکھی ہوئی یہ چیزیں، یہ دنیا میں ہی طے کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ امت آج جو خلافت کے اوپر بات کرتے ہیں بتاتے کیوں نہیں ہے کہ خلافت توڑی کس بندے نے، خلافت کی پیٹ میں چھرا کس نے گھونپا ہے. تحریک خلافت چلا سکتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ معافی دے آپ اپنے کار کھورا نکل آئے گا، اس لیے نہیں بات کرتے. اور وہ بڑے بھائی ان کے ابتسام صاحب کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں صلح کروا دیتا. تو بھی صلح کرا دیتا نا حضرت عثمان اور بلوائیاں کے درمیان. لو سامو، ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ صلح کروا دیتا میں حضرت ابوبکر اور منکرین زکات کے درمیان؟ کتنی ان کو بری لگے گی یہ بات، لگتی ہے نا بری، صلح کروا دیتا.
صلح کروا دیتا. اور سورہ الحجرات میں آیا کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. قرآن بھی تمہیں ہم نے پڑھانا ہے. اور سورۃ النساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حاکم کی. تو حاکم وقت کی اطاعت یہی ہے کہ اس کے ساتھ مل کر اس کے مخالفین کے اوپر آپ نے تلوار اٹھانی ہے جب وہ تلوار اٹھانے کا کہے گا. صلح کروا دیتا. قرآن بھی نہیں پڑھیا, حدیث بھی نہیں پڑھی, گلاں سنو نہ دیا. وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حضرت علی اور ان کے مخالفین دونوں جہنم گئے؟ نعوذ باللہ. بھونکو نا جو بھونکنا ہے, نکالو نا اس میں سے. اس حدیث کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے اسی وجہ سے. بھائی ان کی اجتہادی غلطی ہے. حضرت اسامہ بن زید کی اجتہادی غلطی ہے, انہیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ حدیث فٹ کی جائے حضرت علی اور ان کے مخالفین کے اوپر. یہ وہ لڑائی ہے جو ذاتی بنیاد پہ ہو کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر, جائیداد کے جھگڑے کے اوپر, کسی فرقہ وارانہ اختلاف کے اوپر قتل کر دے, وہ جہنمی ہے. لیکن جب خلیفہ وقت باغیوں کو کچلتا ہے تو خلیفہ وقت کہاں سے جہنمی ہو گیا بھائی؟ بات ہی کچھ اور تھی اور یہ پکڑ کے حدیث کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لگا دیتے ہیں. خلیفہ وقت کے لیے وہ پھر آیت ہے سورۃ الحجرات والی کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے.